بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات اللہ اس جلیلۃ القدر رضا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو صف عذاب میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں۔ ہمارے بھائی بابا جی سید نجم الحسن شاہ جی کے میرا مالک رزق وقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہمارے ملک پہ میرا اللہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ اب جی لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں بابا نجم الحسن شاہ جی کا، جنہوں نے آپ کی زیارت کا موقع عطا کر دیا۔ میرے بعد میرے ملک کے نام پر ذاکر موجود ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاکروں کا ایک کارواں موجود ہے، وہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے تو شاہ جی کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا، وگرنہ ذاکروں کی مجلسوں پہ ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں۔ مولوی تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے برکت کے لیے رکھا جائے۔ آپ جی ہیں، محبت ہے آپ کی۔ سیدزادے آپ جی ہیں، مجلس میں چودھری اعجاز کلیانی صاحب، سردار نصرت، کچھ نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مجلس میں جب کیمرہ لگا ہوا ہونا یا مجلس لائیو چل رہی ہو، پھر بات ایک مذہب تک نہیں رہتی، لہٰذا میں کیمرے کی موجودگی میں اہل اسلام بھائیوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں۔ میری مہربانی سے جی بسم اللہ صاحب، میں نے کیا کہا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ویسے دوبارہ کہنے کے لیے سوزی ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ نے تو بلا کے نہیں نہ کہنا کہ رضوی صاحب پھر کہیں، میں خود ہی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں۔ آپ ہمیں فرنٹ والے تھوڑی زحمت فرما جائیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام بندے پتہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری یہ لوگ کرتے ہی اس لیے، ان کے علماء خطبہ ذاکرین اتنی وزنی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ علماء و ذاکرین دلیلیں آیتیں مجلسیں حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ بندوں کو شیعہ کرنا، میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں۔ نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں، ہمارا پروگرام نیا بندہ شیعہ کرنے کا
بالکل ہمارا پروگرام نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ مہربانی سر، آپ جیئے سر، مہربانی سر، میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ ذاکرین ذمہ دار آپ جیئے ممبر پہ موجود ہیں، اور آپ بھی لٹریری چہرے علاقے کے، اور میں نے بات یہ کہی ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام، ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے، آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ بندے۔ اچھا اس میں نا جی، اس میں بات اس طرح، مطلب وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر اپنے بھائیوں کو دینا ہے، مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی میزبان ہوں، مجھے سارے میزبان ہو جائیے، پڑھنا کیسے، لہٰذا میں بات روک لیتا ہوں۔ جی مہربانی سر، محبتیں آپ کی ہیں، مالک سید زادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، نجم شاہ جی کے بچوں کی خوشیاں بابا جی کو اللہ دیکھنی نصیب فرمائے۔ بات میں روک رہا ہوں، یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، یہ گزارش میں صرف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے اس ملک میں اتنی جلدی موسم نہیں بدلتے جتنی جلدی لوگوں کا مزاج بدلتا ہے۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میں آپ کے علاقہ میں آیا نہیں ہوں، آپ کی طبیعتوں کی نزاکتوں کا بھی احساس نہیں ہے، میں نے کیا کہا ہے کہ ضیاء الحق کے جس دور میں ہم کافر ہوتے تھے، اچھا کمال کیا ہوا کہ جس دور میں شیعوں کو شرعی گالیاں دی گئی تھی نا، شہر شہر قصبہ قصبہ ہمیں کافر کافر کہا گیا تھا۔ میں نے اتنا بھی ٹائم آپ کا یا علی مدد جی، وہ بھائی ذاکرین نے تو آنا ہے میری جان، یہ میرے مومن بھائی ہیں بیٹھے پہلے نمبروں پہ ہیں، اور یہ پرابلم پتہ نہیں کیوں ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ میری بات پہ آپ تھوڑا دھیان دیں۔ میں نے آپ سید جی ہیں، زندہ و سلامت رہے، میں نے کیا کہا ہے کہ جس دور میں ہمیں اس ملک کے بالکل ہر شہر، ہر قصبہ، ہر بستی میں شرعی گالیاں دی گئی اور ہمیں کافر کہا گیا۔ بسم اللہ دے دیں 2 منٹ مجھے صحیح، میں واقف تو نہیں ہوں آپ کا، کیا بات مطلب پڑھنے کے لیے واقف ہونا ضروری ہے، ہاں تو میں بھی تو چپ ہی بیٹھا ہوا تھا، آپ مجھے داد نہ دے، 2 منٹ مجھے دے دو، میں کم از کم بات کر لوں۔ میں نے کیا کہا ہے، میں زندہ باتیں کرتا ہوں، میں نے کہا ہے ضیاء الحق کا میں نے نام لے کے بات کہی ہے کہ ہمیں اس ملک میں گالیاں دی گئی، ہمیں کافر کہا گیا۔ ذاکرین باریکیوں کا مزہ بھی لیتے ہیں لیکن کچھی کے لوگ کچھ زیادہ ہی زرخیز ہیں، ہمیں کافر فروٹ ہی کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ جیئے سر، لیکن خدا جانتا ہے میں ایک زندہ اور موجود بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں اپنے وطن کی زندہ باتیں، میری گفتگو کے لیے ایسا نہیں ہے کہ گھر جا کے کتاب دیکھیں گے، اگر اس میں حوالہ ہوگا تو ریاض رضوی کو فون پہ سبحان اللہ کر دیں گے۔ میں موجود بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں کافر کہا گیا، ہمیں اس ملک میں گالیاں دی گئیں،
اور پھر جس دور حکومت میں ہمیں کافر کہا گیا نا، اسی ضیاء کی حکومت کے زمانے میں ملی یکجہتی کونسل مسلمان علماء کی جماعت بنی. اگر آپ میں سے کسی کا حافظہ ساتھ دے رہا ہو، ملی یکجہتی کونسل لاہور ہیڈ کوارٹر ہے جماعت اسلامی کا. منصورہ میں ملی یکجہتی کونسل کے علماء کی میٹنگ اسی دور میں ہوئی، اور شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی، اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. آپ کا اپنا مزاج ہے. ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا. شناختی کارڈ کل بھی یا علی مدد تھا. میری آپ تائید فرمائیں گے، 2 لفظوں کی بات ہے. اور میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یقین آپ میں سے کچھ بھائی میری تائید فرمائیں گے کہ آپ کے، مجھے کچھی کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ جھنڈوی صاحب، نصرت سردار، ہمارے علاقوں میں اکثر سارے ذاکرین جاتے ہیں، الیاس پیر، ہمارے ان علاقوں میں ایک جھنگ سے نعرہ امپورٹ کیا گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. کچھی کا مجھے نہیں پتا. بینر اسٹیکر ہر شہر میں لگ گئے تھے. پنجاب امن کمیٹی کی اجاز بھائی میٹنگ تھی، ایز اے ممبر میں بھی بیٹھا ہوا تھا. امن کمیٹیوں کی میٹنگوں میں سارے مذہبوں کے علماء بیٹھتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی ایک مولانا تھے، وہ میرا نام بار بار پڑھ رہے تھے، سید ریاض رضوی. جیسی چائے کی بریک ہوئی، حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا، میں انہیں کو مولوی لگا نہیں، کیونکہ مولوی ہمارے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر الیاس صاحب جی ہے. لہٰذا وہ بسم اللہ سید آج ہے. میری خوش بختی جناب، خوش قسمتی سید صاحب نجم پیر آ گئے، میرے انتہائی مہربان ہیں، انتہائی محسن ہیں. بس ہم اپنے اپنے علاقوں میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، لیکن پیر صاحب کا حکم میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھا کہ انہوں نے زندگی چ مینوں کچھ تے آکھے جی میں فوراً چلا آیا، حالانکہ سفر بھی زیادہ تھا. بہرحال میں جلدی حیران ہو کے مولانا پنجاب امن کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں، حیران ہو کے کہتے جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے آپ اشتہاروں کے وہ کونوں پہ نکروں پہ لکھتے تھے یا علی مدد، ہم نے پورے ملک میں لکھوا دیا یا اللہ مدد. اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، ہن اللہ نال متھا کون لائے. کہنے لگا پھر بھی یا علی مدد والے اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. کہنے لگے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو، جنگل میں اکیلے ہو، دھاڑتا ہوا شیر آ جائے، پھر تم اکیلے اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا. میں سیاسی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا جی آپ جی ہاں جی کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، باریکیوں کا مزہ آپ لیتے ہیں. میں نے کہا جی یا اللہ مدد کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے تو اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگوں کا یہ یا اللہ مدد کا نعرہ کارگر ہو چکا ہے، آپ یا علی مدد والے اب اس سے آگے کچھ کرنے جوگے نہیں رہے. میں نے کہا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. بات لائیو چل رہی ہے، مجھے آپ سے نہیں کہنا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. میں نے کہا جی لیکن یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے یا علی مدد کے عقیدے کو اور مضبوط بنا گیا ہے. کہ لگے یا اللہ مدد کا نعرہ
ہم تو یا علی مدد کے اسٹیکر ختم کروانا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد کے عقیدے کو. اور میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں اندازہ آپ کا مزاج کیا ہے. میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نام اور بھی، fill in the blanks، fill in the، نام آپ کے پاس. میں نے کہا ہر نام کو چھوڑ کے آپ کا یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا یہ دلیل بن گیا ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ممنون ہوں، آپ نے میری عزت رکھ لی. میں بھی اپنے علاقے میں جا کے کہوں گا میں نوتک گیا تے بندیاں اٹھ کے نعرے مار. میں شکر گزار ہوں آپ کا. بات میں کلوز کر رہا ہوں. اور دنیا جہاں جو کسی پہ الزام فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ لگانے والوں. گفتگو میں روک رہا ہوں. تمہاری نظر میں شیعہ مسکین گناہگار ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا اس عزادار قوم پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں زیادہ تر، میرے مہربان ہیں یہ واقف ہیں کہ میں نے زندہ گفتگو زیادہ کی. ممبر پہ موجودہ حالات ڈسکس میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے انہیں یہ احساس رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، ہم وگرنہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. ہم کو کرایہ دار ہے اس ملک میں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پلان کہاں بیٹھ کے بنتے ہیں. اگر اس ملک میں 1947 کے بعد نئی مسجدیں بن سکتی ہیں تو نئی مجلسیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ خوش نصیب ہو اپنے علاقوں میں جب چاہتے ہو مجلس کروا لیتے ہو، لیکن آپ جائیں لاہور، سیالکوٹ، گجرات، یہ لوگ گواہی دیں گے جو مومن سالانہ مجلس کی ڈیٹ کسی وجہ سے بدل دیتا ہے وہاں قانون بنا دیا جا رہا ہے کہ نئی ڈیٹ کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. ادھر پارا چنار میں شیعوں کی قتل و غارت، ادھر کوئٹہ میں بندے پتہ ہے کیا غلط فہمی لیے پھر رہے ہیں. بندے سمجھتے ہیں 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو جائے گا. انہیں بتانے والا کوئی نہیں کہ شیعہ نہیں تھے، علی تھا. مجھے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کے مطالبات کے لیے، عزاداری کے تحفظ کے لیے پنڈی میں دربار شاہ پیارا پہ 23 نومبر کو ہفتہ کے دن پورے ملک کی لیول کا احتجاج ہو رہا ہے. زندہ قوموں کی طرح آپ کو وہاں پہ آنا چاہیے. میں کو واجب سمجھ کے نہیں کہہ رہا کہ آپ کی حاضری، لیکن پیغام دینا میرا حق تھا. آپ وہاں پہ آئیں. آغا سید حامد علی موسوی صاحب کے اعلی اللہ مقامہ کے پلیٹ فارم سے موجودہ جو سربراہ ہیں تحریک کے آغا حسین مقدسی، ان کی آواز پہ آپ نے لبیک کہنا ہے. اور ہم انہیں وہاں پنڈی میں بھی بتائیں گے کہ جو کرم اللہ کا اس قوم پہ ہے نا، میں ڈائریکٹ فکرہ کہہ دیتا ہوں، یہ تھوڑا کرم، ایک فکرہ، اور یہ ایک بندہ کہنے لگا جی کون سا وکھرا کرم ہے؟ میں نے کہا وکھرا کرم ہی تو ہے کہ دنیا جنہیں مرشد بنائے پھرتی ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں، ان کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہنے سرکار، ڈائریکٹ. اور جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں بکھر ملتان کو نکلا ہوا نہیں ہے. آپ کے ملک میں
جو سلیبس بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے پرائمری سے لے کے مڈل تک، میں نے پہلے بھی کہا میں موجود بات کر رہا ہوں اور یہیں پہ میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، مجھے حوصلہ ہو گیا ہے، 2 چہرے میں نے گجرا والے دے بھی دس پہ، شہزاد خان اور صفدر شاہ صاحب ہمارے علاقے کی عزاداری اور سلسلے عزا کی پہچان ہے۔ بابا صفدر شاہ جی مالکی نے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سلیبس میں تبدیلی کیا ہو گئی ہے، بس بات میں روک رہا ہوں، مجھے شدت سے احساس، سلیبس بدل کے رکھ دیا گیا، جو کام ضیاء الحق سے بھی نہیں ہو سکا تھا پچھلی حکومت نے کر دیا سر۔ 56 اسلامی ملکوں میں جہاں حضور کا نام لکھا جاتا ہے وہاں لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذاکرین ماشاءاللہ باشعور میرے سامنے ہیں۔ سعودیہ میں بھی نجم شاہ جی صفدر شاہ گواہی دے گا، سعودیہ میں بھی صرف علیہ وسلم ہے۔ یہ نصیبوں والا ملک ہمارا ہے جہاں سلیبس میں لکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم۔ اور صحابہ ہماری چھیڑ نہیں، لیکن صحابیوں کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل پہ درود نہیں پڑھتے۔ میری بات، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ درود میں بھی تبدیلی، اور تبدیلی بھی وہ لائے جن کا نعرہ تبدیلی تھا، زیادہ تبدیلی تو آ نہ سکی، درود والی تبدیلی کی کوشش ہو گئی۔ میں نے آخری بات کہنی ہے، اور میں بات پاکستان کے ان بچوں سے کر رہا ہوں جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو ایم فل کر رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کہ بیٹا جہاں دنیا داری کی ڈگریاں لینے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھتے ہو، وہاں بیٹا آدھا گھنٹہ اپنی اسلامی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو۔ میں مسلمانوں کے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو مستقبل ہے میرے وطن کا، جو کل کے جج ہوں گے، جسٹس ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، وکیل ہوں گے، ایڈوائزر ہوں گے، کیا سے میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ آپ اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی معزز ملیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ آپ، مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہ ہیں، میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں اسلامی تاریخ میں سر محسن بھائی، مطلب تھیم صاحب، کیا ان لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے؟ وہ اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی عزت والے ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھا تھا اگر موڈ ہو تو اور پڑھائیں۔ وہ اتنی گنجائش، بیٹا یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں جمعہ بدھ کو ہوا، ویڈیو موجود ہے، کوئی بندہ کبھی کبھی جو مجلس سنتے ہیں وہ یہ نہ کہیں وہ شیعہ خطیب ریاض رضوی کہہ رہا تھا کہ جمعہ بدھ کو، وہ ہمارے ویڑے کی بات نہیں ہے، کسی اور گھرانے کی بات ہے۔ بندہ آپ تلاش کریں وہ بندہ کتنا معزز آج بھی ہے جس نے جمعہ بدھ کو، بات میں روک رہا ہوں، لاہور ایک مرکز تھا کسی زمانے میں سیاسی جلسوں کا، بڑے بڑے پروگراموں کا، موچی دروازہ میں ہم نے بزرگوں سے سنا یوم الحسین کا جلسہ رکھا گیا محرم سے پہلے، بہت سال پہلے کی بات ہے، اور جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں نے مصائب پڑھنا نہیں، وقت نہیں ہے، مصائب خان ذاکرین موجود ہیں، بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جلسہ رکھا گیا، خطاب کرنے والوں میں صرف شیعہ لوگ تو نہیں تھے، اہل سنت اسکالر، اہل حدیث دانشور، دیوبندی پروفیسر، مشترکہ پروگرام تھا،
مشترکہ گیدرنگ تھی، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا محسن انسانیت حسین بادشاہ کو، اور جلسے کا موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہو؟ مصائب کے رنگ میں نہیں تھا، اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی. یہ بزرگ علماء کی باتیں ہیں، اور یہ کبھی کبھی مطلب ذہن بنتے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں شیعوں کی طرف سے ایک خطیب کا خطاب تھا، اور وہ چیف گیسٹ تھے، لکھنؤ سے تعلق تھا. پڑھے لکھے دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا، علامہ سید علی نقی، جنہیں بر صغیر میں نقن صاحب قبلہ کہا جاتا تھا. آخری خطاب ان کا تھا. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتی. سنی اہل حدیث دیوبندی اسکالر ڈاکٹر ریسرچ کرنے والے لوگ خطاب کرتے رہے. جلسہ ختم ہونا تھا اذان مغرب پہ، کیونکہ سرکاری غیر سرکاری مہمان. اور جب 2 منٹ صرف رہ گئے، ناظم ممبر جیسے میرے یہ بھائی ہیں مومن خان صاحب، مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے، وہ جو ناظم ممبر تھے انہوں نے مومن خان جی اعلان کیا کہ جی جلسہ اذان مغرب پہ ختم ہو جانا ہے. مرکزی مہمان آقا نقن صاحب انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. موضوع بڑا وسیع ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور اب مہربانی کریں گے نقن صاحب، اور 2 منٹ میں اپنا خطاب مکمل کریں گے. نقن صاحب بزرگ ہمیں سناتے ہیں کہ نقن صاحب یوں اٹھے بیٹھے بھی نہیں، مائک پکڑ کے کہتے ہیں بیٹا 2 منٹ بہت زیادہ ہے، میں 2 منٹ سے پہلے بات ختم کر دیتا ہوں. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتا. ہائے 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 آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ میری یہ بس بات میں روک رہا ہوں. میری مسلمانوں سے اتنی اپیل ہے کہ یار اتنی مشکلوں میں جو پڑے ہوئے ہو، اور محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک میں کبھی یہ کرنا ہے کبھی یہ کرنا ہے، اگر تم نے سلیبس ہی بدلنے اور درود تمہیں پریشان کر رہے اور ویلڈنگ والی مشینیں اٹھا کے پھر رہے ہو درود میں فیملیاں ویلڈ کرنے کے لیے، تو بیٹا میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ ایسا کرو، باقی کام بعد میں کرنا. پہلے درود میں کم از کم حضرت آدم کو شامل کر لو، کیونکہ سارے فرقے مطمئن رہیں گے ہم سب کے بابا ہیں، بابا انسانیت ہیں، بابا بشریت ہیں. حضرت ابراہیم سے ہم معافی مانگ لیں گے، آپ نے بہت پڑھ لیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں مشورہ دے رہا ہوں مسلمانوں، اے میں جو ادھر سے بندے لا رہے ہو ادھر سے لا رہے ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ درود اس طرح پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. اوہ ہو موضع جام کی سالانہ مجلس میں کیمروں کے سامنے میں چاہ رہا ہوں کہ درود میں حضرت آدم رضی اللہ کو شامل کر لو. کیا کہنے کچھی والوں، یہی حق بنتا تھا. آپ کی خاموشی نے لطف دے دیا. اس کا مطلب ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ سید صاحب آدم کو رضی اللہ کیوں کہے، اور میں آپ کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. کو تمہارا بندہ جو آدم کو رضی اللہ کہے؟ حالانکہ آدم صرف پہلا نبی نہیں ہے، آدم پہلا خلیفہ بھی ہے. چلو خلیفہ ہونے کی وجہ سے آدم کو رضی اللہ کہہ لیا کرو، لیکن اس کا مطلب ہے تجھے ماننا پڑے گا جو خلیفے اللہ بناتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. اور درود پڑھو کما اصل، بس بات ختم ہو گئی. اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو یہ گھڑی میں نے اٹھا لی ہے، ممبر میں مومن خان کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ مرضی کا اعلان کریں گے. وگرنہ اگر مجھے اجازت دیں تو اپنے بات کے ذاکر کا اعلان میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، اب وقت نہیں ہے. مومن خان یہ اعلان کرے گا کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. مسلمانوں پڑھو درود یار.
اور تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے، وہ کہیں گے جاہل نہ پڑھ. پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے.